Assalamu alaikum, dear cadets. First of all, on the day of 9th November Iqbal Day celebration, I want to start my speech from the well-known stanza of the Allama Iqbal poetry. علامہ اقبال کی پوئٹری کے ایک مشہور شعر سے میں اس سپیچ کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے جس کو میں ایکسپلین کروں گا. آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طوس اور باب آخر. کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ قوموں کی تقدیر کیسے بنتی ہیں، قوموں میں لیڈرشپ کیسے آتی ہیں، قومیں کیسے سوسائٹی کے اوپر، کیسے ورلڈ کے اوپر لیڈ کرتی ہیں. اس کی جو انہوں نے ایک تشریح پیش کی، اس میں شمشیر و ثنا اول طوس اور باب آخر. شمشیر ثنا، شمشیر سے مراد تمام سکلز، تمام ہنرز ہیں جو آپ کو اس دور کے لیے چاہیے. تمام سکلز ہیں، اس میں سائنسز ہے، اس میں انجینئرنگ ہے، اس میں اسپیس ہے، اس میں سمندر میں ریسرچ کرنا، سمندر سے چیزیں نکالنا، اسپیس پہ ریسرچ کرنا، ٹیکنالوجی کے اوپر دسترس حاصل کرنا اور قوموں کے اوپر لیڈ کرنا. اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، یہ تمام لوگوں نے لیڈرشپ کیسے حاصل کی، تمام لوگوں نے قوم کو کیسے ڈائریکشن دی. قوم تو اس وقت بھی موجود تھی، امت تو اس وقت بھی موجود تھی، اس کو کیسے ڈائریکشن دی. ان لوگوں نے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پاک انڈیا سب کانٹیننٹ میں بھی انہوں نے نالج گین کیا، اور باہر جا کے بھی برطانیہ اور ویسٹرن کنٹریز سے انہوں نے نالج گین کیا، اور دونوں تہذیب، دونوں سویلائزیشن کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اور اس نالج کو، اس اسکل کو، اس ایکسپرٹیز کو یہاں لا کے یہاں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اب سب سے پہلے بچوں نے بہت اچھی اسپیچ کی، کیڈٹس نے بہت ویل ڈن کیڈٹس فار گڈ اسپیچ اینڈ فار پریپریشن ان اے ویری شارٹ نوٹس آف پیریڈ آف ٹائم. Now come to the 1930 خطبہ الہ آباد. خطبہ الہ آباد میں ایک انسان جو ابھی پاکستان بنا بھی نہیں، اس کے 17 ایئرس پہلے ایک انسان بتا رہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ 4 صوبے ان علاقوں میں ایک آزاد ریاست بن جائے، اور مشرقی پاکستان ایک آزاد ریاست، یہاں پہ جو مشرقی پاکستان کا علاقہ ہے یہاں پر ایک آزاد ریاست بن جائے. Why he feel the need of the separate state؟ ایک آزاد ملک کی سوچ، خواب ان کے ذہن میں کیوں آیا، انہوں نے کیوں فکر پیش کی، انہوں نے کیوں ایک ڈائریکشن دی قوم کو. اس کی ریزن یہ تھی، اس کی ریزن پریکٹیکل ریزن آج بھی ثابت ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں، ان کی رپورٹس پڑھیں، 0.2% لوگ جو ہیں نا وہ گورنمنٹ جابس پہ مسلم جو ہیں وہ گورنمنٹ جابس پہ ہیں، باقی مسلم گورنمنٹ جابس پہ نہیں ہیں. ہندو میجورٹی ہے، وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، وہ اپنے رول امپلیمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کا استحصال آج بھی انڈیا میں اسی طرح جس طرح پہلے تھا، ہر چیز پہ انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے. اور اگر آج بھی، اگر اس وقت یہ ہماری لیڈرشپس ایک ڈائریکشن نہیں دیتی، اور انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو واپس آنے پہ، کیونکہ قائد اعظم واپس چلے گئے تھے، واپس آنے پہ اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالے پر انہوں نے کنونس کیا کہ آپ واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں. اور آپ کی، کیونکہ ان کے اندر ایک انسائڈ ویژن تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی لیڈرشپ میں جو ہے، ان کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ جو ہے نا یہ الگ ریاست کا جو ہے نا وہ اس کو پریکٹیکلی اچیو کر سکتی ہے. اور اس الگ ریاست میں ہمیں تو یہ ایک پلیٹ میں مل گئی نا، اس الگ ریاست کے پیچھے ہمارے 1 کروڑ افراد کی ہجرت ہے، اور 10 لاکھ ہماری شہادتیں ہیں جو ہمارے مسلمان لوگوں نے، مسلمان بزرگوں نے ہمارے انہوں نے دی ہیں. اور ہماری جو ٹرینیں آتی تھی وہ لاشوں سے بھری ہوئی آتی تھی. آپ کو کیا پتہ الگ ریاست کیا ہوتی ہے؟ الگ ریاست کے لیے دیکھنا ہے. اب نو کم ٹو دی لیٹسٹ نیوز، آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں. ان کے پاس الگ ریاست نہیں ہے، اسرائیل ان کے اوپر ڈومینیٹ ہے، 2nd 3rd درجے کے وہ سٹیزن ہیں، کوئی سیکورٹی ان کے اوپر نہیں ہے. ان کے اوپر وہ بمباری کر رہے ہیں، ان معصوم بچے، 10,000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، 10,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کی الگ سٹیٹ نہیں ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کے صدقے ان کو قبول فرمائے، اور ان کو ایک الگ ریاست دے جس میں ان کی اپنی سیکورٹی ہو. ٹھیک ہے. اور ہمارے جتنے مسلمان ممالک جو سب پاورفل کنٹریز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ظالم کا ہاتھ روکیں
اور یہ جو اتنی زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں اس کو فروٹفل کرنے کے لیے وہ آئیں اور اس کے جس طرح ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کے بیک پر ہیں, ہمارے مسلم کنٹریز کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس کی بیک پر کھڑے ہوں اور ان کا اس ظلم سے اور بربریت سے یہ جو اتنے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اس کو روکیں. اب علامہ اقبال کی ایک دو ان کی تعلیمات ہیں, ان کی اشعار میں کیا لیسن کیا آپ کے لیے ڈائریکشن کیا ہے, کس ڈائریکشن میں آپ نے چلنا ہے. انہوں نے جو لیڈرشپ کی ہے, انہوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں, وہ کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلے یہ جو آپ نے پوری ایک نظم میں خودی کے سرنا لا الہ الا اللہ کہ انسان کی اور ایک مسلمان کی جو پہچان ہے, ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ہم نے صرف کھانا پینا ہے, روزگار کرنا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, تو یہ تو کام جانور بھی کر رہے ہیں. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ایک مسلمان اور ہندو میں, ایک مسلم اور غیر مسلم میں کیا پہچان ہے, کائنات کس نے پیدا کی, ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے. ہمارا ان سب چیزوں کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ, کہ میری کوئی ذات نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, کوئی بت نہیں ہے, یہ سب چیزوں کے بت ہیں, صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کو ہم نے نافذ کرنا ہے, اپنے جسم کے اندر بھی نافذ کرنا ہے, اللہ کے احکامات کو اپنے اندر نافذ کرنا ہے, اور اللہ کی ذات کو تسلیم ہم نے کرانا ہے. اللہ نے کائنات کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اپنی پہچان کرائے. ٹھیک ہے. وہ علامہ اقبال کے ایک شعر بھی بہت, جس میں جو میں سر بسجدہ ہوا تو کبھی زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہمارے دل میں صنم کس چیز کا ہے, صنم پیسوں کا ہے, صنم اقربا پروری کا ہے, صنم مال کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور دنیا اور اربوں ڈالرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ہمارے اپنے مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں. اب لیسن دیکھیں, اس لیسن کو جو علامہ اقبال صاحب کیڈٹس کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں لیڈ کرنا ہے, اور اگر آپ نے دنیا کے اوپر لیڈ کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں. کبھی سوچیں, اس کے اوپر انالیسس کریں کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, آپ کس سمت میں جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, آپ ادھر کس لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں دوبارہ اس شعر کو ریپیٹ کرتا ہوں, تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سناول توس و رباب آخر, کہ آپ نے اسکل حاصل کرنا ہے, آپ نے لیٹسٹ علوم, لیٹسٹ نالج. آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہی ہے, آج دنیا سائبر سیکورٹی کے اوپر کام کر رہی ہے. سائبر سیکورٹی کے اوپر کام کر کے آپ اپنے ملک کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. فورتھ ڈائمنشن ہے ڈیفنس کی, جس طرح پاک آرمڈ فورسز ہیں, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, اسی طرح فورتھ ڈائمنشن ہے سائبر سیکورٹی کی. آج سائبر سیکورٹی میں ایکسپرٹ چاہیے, آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایکسپرٹ چاہیے. کیسے ایکسپرٹ ہمیں چاہیے, ہمیں ایسے کیڈٹس چاہیے. وی نیڈ سچ کیڈٹس کہ ان کے اندر ڈیووشن ہو. سب سے پہلے ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ مضبوط ہو, ان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہو. یہ معمولی کلمہ نہیں ہے, اس کلمہ پڑھ کے آپ ایک بندہ ڈکلیئر ہوتا ہے یہ مسلمان ہے, اور یہ جو ہے نا یہ نان مسلم ہے, یہ مسلم ہے. ٹھیک ہے. یہ معمولی کلمہ نہیں ہے, اسی کلمے کے اوپر آپ جو ہے نا وہ آگے آپ کی نجات بھی اسی کلمے کے اوپر, آپ جنت میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کلمہ آپ کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم, جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. اور اسلامی ریاست اسٹیٹ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں سجدے کی اجازت ہو. ابھی بھی انڈیا میں بھی آپ مساجد بنا سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. وہ جو اسلامک پرنسپلس تھے, جس میں ایکویلٹی تھی, جس میں مساوات تھی, جس میں غریب کا خیال تھا, جس میں سب کو برابر مساوی حقوق مل رہے تھے, جس میں سب کو ایجوکیشن کا رائٹ تھا, ہیلتھ کی فیسلٹی, سب چیزیں سب کے لیے برابر تھی. ان اسلامک پرنسپلس کو جو قرآن مجید سے اور حدیث سے ملے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس اسلامک ریاست کے لیے ہمارے 10 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دیں, اور 1 کروڑ افراد نے, تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت, 1 کروڑ افراد نے ہجرت کی. اور جو قومیں آج جن کے پاس اپنی ریاست نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں. یہ کیڈٹس, یہ تمام چیزیں, یہ تمام سکل آپ نے سیکھنا ہے. آپ نے اس کا مقصد دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال کی جو چیز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ کلام پڑھتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. لا الہ آپ کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. لا الہ, آپ لا الہ پڑھ رہے ہیں, ایک بینگ کیڈٹس, آپ لا الہ پڑھ رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لا الہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے اندر پیرنٹس کی یا ٹیچر کی ریسپیکٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ دل سے, آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, آپ دل سے اللہ کو تسلیم نہیں کرتے, دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان کی تعلیمات پہ یقین. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے ہیں, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے اور آپ نے کس سمت میں چلنا ہے. ان کی جو پوئٹری ہے, ان کی جو شاعری, اس کے اوپر ان کا بہت ڈیپ انسائڈ ویژن, ان کا بہت زیادہ کام ہے. اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتھینٹک لیڈرشپ ہے. ایسٹ ویسٹ اور یونیورسٹیز میں اقبالیات کے اوپر PhD ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے کن پیرامیٹرز کے اوپر کام کیا ہے کہ ان کی اتنی اتھینٹک لیڈرشپ ہے, اور آج بھی لوگ ان کے کوٹس کا, ان کے اشعار کا, ان کے سٹینزا کا ریفرنس دیتے ہیں. انہوں نے کیا چیزیں, انہوں نے کیا پھل پیش کیا ہے جس پھل کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے. آپ نے اپنی ذات کے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں. آپ کا جو یہ دن ہے یہ ویسے نہیں کہ ہم ویسے ہی اٹھ کر آ گئے ویسے ہی, یا ویسے ہی نہیں ضائع ہوں گے. میں اگین وہ چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے, یہاں پہ آپ کے ٹیچرز بیٹھے ہیں, تو یہ آپ کسی مقصد کے تحت آئیں. اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ آپ نے کس لیول تک جانا ہے, کس لیول پہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, آپ نے کس منزل تک جانا ہے, اور آپ نے کیسے اس کو اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو ریسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں, یہ جو آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے اسکل بھی گین کرنا ہے, اور آپ نے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے, اور جنرل اللہ کا خوف. صرف یہ نہیں کہ جی بس آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ وہ کی غلط ایکٹیویٹیز بھی ہیں, رانگ ایکٹیویٹیز بھی ہے, اور ٹیچر سے آپ مس بیہیو کر رہے ہیں, یا اپنے کیڈٹس کے ساتھ آپ چیزیں چوری کر رہے ہیں. یہ نہیں, یہ اپنی ذات کی اصلاح کریں. علامہ اقبال کا تصوف کے اوپر بہت زیادہ کام ہے. ٹھیک ہے. ان کا تصوف کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, یعنی کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھ لیں, اس میں ان کی ورک ہے, فیلڈ ورک ہے, اس میں ان کی محنت ہے, ایکسپرٹیز ہے, وہ نالج انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی امپلیمنٹیشن ایک آزاد ریاست پاکستان کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ نے کس طرح محنت کر کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. بغیر ڈائریکشن کے آپ نہیں چل سکتے. آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کی لیڈرز ہیں, ان کی ڈائریکشن میں آپ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ ہمارے جتنے بھی کیڈٹس یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کو ایک اچھا مسلمان بنائے, با کردار مسلمان بنائے, اور ان کو آگے زندگی میں بھی ان کو کامیابی عطا کرے. اور اگین میں اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو فلسطین میں جو مسلمان جو شہید ہونے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اپنی غیب سے مدد فرمائے. اور ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں جو جن کی اربوں ڈالر کی تجارت ہے ویسٹرنز کے ساتھ, ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ان کے اندر بھی یہ خود ہی پیدا ہو کہ لا الہ الا اللہ, کہ صرف اللہ کی ذات ہے. یہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری, اربوں ڈالر کی پراپرٹی, اربوں ڈالر کے تیل کے کنویں, یہ یہیں رہ جانے ہیں, اور انسان نے مٹی سے خاک میں مل جانا ہے. اور آپ دی ایٹ دی اینڈ جب آپ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو جو شافعی میشر ہیں, جن کے اوپر ہمارا بہت بڑا یقین ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر سے جو ہے نا وہ پانی پلائیں گے, تو ان کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے کہ یہ اتنے بچے آپ کی شہید ہو رہے تھے, آپ کے پاس جو ہے نا وہ ڈیفنس کے ویپنس کا انبار لگا ہوا تھا, اور آپ ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے تھے, اور آپ کو پرواہ کوئی نہیں تھی کہ بچے شہید ہو رہے ہیں. کیونکہ بینگ مسلم ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے, اور اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. اور اگر کچھ حکمرانوں کے دل میں یا کچھ لوگوں کے دل میں درد نہیں ہے کہ مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں, اگر کوئی اور بھی کسی کنٹریز کی عورت ہے نا نان مسلمس کے, تب بھی ہمیں ایک دکھ ہوتا ہے. یہ تو ہمارے اپنے مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں اور ذبح ہو رہے ہیں. اور رہ گئی بات بیت المقدس کی, بیت المقدس ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بیت المقدس ہمارے پاکستان سے کیا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ رشتہ قائد اعظم محمد علی جوہر, محمد شوکت علی, محمد علی جناح, ان لوگوں نے لیڈرشپ نے ہمیں یہ دیا کہ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. بیت المقدس قبلہ اول, جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل جو ان کا 15 پارے میں جو سورت ہے, جس میں جو آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد رسول اللہ کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گی, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 ایک روایت میں آتا 70,000 انبیاء کی امامت کرائی ہے. بیت المقدس سے ہمارا مذہب کا رشتہ ہے, بیت المقدس سے ہمارا بلیف کا حصہ ہے. بیت المقدس کی حفاظت کرنا, جس طرح حرم کی حفاظت کرنا, پاکستان کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, بیت المقدس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا, یہ ہماری بینگ مسلم ہم سب کے اوپر فرض ہے. جو لوگ پاورز میں, جن کے پاس پاورز ہے, ان کو چاہیے کہ میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھے, اور باقی تمام جو مسلم کنٹریز کے ساتھ مل کے ویسٹرنز کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر ان کو اعلان کرے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے.
اگر آپ ڈسٹرکٹیو ویپن یوز کر سکتے ہیں دین وی آلسو ہیو دی پاور, رائٹ پاور ٹو یوز دی ڈسٹرکٹیو ویپن. فار دس پرپز وی نیڈ کریج اینڈ ایمان according to the علامہ اقبال and according to the our great leader قائد اعظم محمد علی جناح. Thank you.